بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سن لیا ہوگا یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں نے چاہا کہ دوستوں سے اس سلسلے میں گپ شپ ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے دو عنوانات، ایک مریم بی بی کا الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے خلاف جو پٹیشن فائل ہوئی تھی کہ ان کو پارٹی عہدے سے نااہل قرار دیا جائے، وہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی، یعنی الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا کہ مریم نواز کا وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این رہنا جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز جو ہیں اس سلسلے میں ان پر جو 7 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو پہلے بینچ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 7 رکنی بینچ اپنا عمر عطاب بندیال جسٹس صاحب جو ہیں ان کی زیر صدارت تھا، جس میں کل 7 ججز تھے۔ 2 ججز پر جیسے کہ پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ اعتراض ہوں گے، اور وہ طارق مسعود صاحب ہیں اور اعجاز الاحسن صاحب ہیں۔ تو جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی، شروع میں تو ظاہر ایٹماسفیئر وہ پلیزنٹ کہ آپ اچھے ہیں، تم اچھے ہو، یہ وہ، اور جب اصل معاملہ آیا اور پٹیشنرز کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ 2 حضرات جو ہیں یہ جب تک بینچ نہیں چھوڑتے ہم دلائل نہیں شروع کر سکتے۔ اگرچہ عمر عطاب بندیال نے بڑی کوشش کی کہ یہ دلائل دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اعتراض جو ہے وہ اوور لک ہو جائے اور ہم آگے بڑھیں، لیکن پٹیشنرز اور ان کے وکلاء اس پر بضد رہے اور مصر رہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں، کیونکہ یہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے، فنانشیل بینیفٹس بھی ہے، اور ظاہر ہے چیف جسٹس شپ جو ہے وہ بذات خود بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر پٹیشنر کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس میں امکان یہ ہے کہ جسٹس طارق مسعود جو ہیں، جو ادروائز چیف جسٹس بننے کا جن کو موقع نہیں ملے گا، اس صورت میں انہیں موقع ملے گا 6-7 مہینے انہیں چیف جسٹس شپ کرنے کی، ان کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دوسری طرف اعجاز الاحسن جنہوں نے 8-9 مہینے کم و بیش رہنا ہے چیف جسٹس، وہ اس سے 2 گنا ہو جائیں گے، یعنی وہ پھر 7-8 مہینے ان کی جسٹس شپ، چیف جسٹس شپ جو ہے وہ یعنی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ کیونکہ بینیفیشریز ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ریکیوز کریں بینچ سے۔ عمر عطاب بندیال نے کہا کہ یہ کیونکہ سارے دلائل انہوں نے سن لیے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ پہلے ثاقب نثار کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو عین سماعت کے دوران کھڑا ہو جاتا تھا اور بینچ وہیں توڑ دیتا تھا، لیکن بہرحال وہ آئین اور قانون کے خلاف معاملہ تھا۔ یہ کیونکہ ججز بظاہر یعنی کوشش کر رہے تھے کہ اسی طرح رہے۔ اعجاز الاحسن تو خاصے یعنی ایک طرح سے باڈی لینگویج سے تھوڑے انیزی محسوس ہوئے ان آرگومنٹس پر کہ وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمر عطاب بندیال نے بھی یہ بات کہی کہ وہ بڑا ڈسٹنٹ معاملہ ہے کہ ابھی یہ چیف جسٹس بنیں گے اور لہٰذا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ خواہ مخواہ عدالت کو جو ہے وہ پریجوڈس کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن پٹیشنرز جو ہیں وہ بہرحال اس پر انہوں نے زور دیا۔ طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی ان کا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ انیزی ہیں، لیکن یہ بات اب الٹیمیٹلی جب وہ وقفہ ہوا تو انہوں نے آدھ گھنٹے کی بجائے ایک پورے گھنٹے کا وقفہ کیا، اور الٹیمیٹلی آ کر اپنا عمر عطاب بندیال نے یہ پڑھ کر معاملہ سنا دیا کہ یہ بینچ کے متعلق معاملہ جو ہے، یہ پٹیشنز ہم واپس چیف جسٹس کو بھیج رہے ہیں، یہ بینچ ٹوٹ گیا، اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اب اس سے بات کیا یہاں ہوئی، یہ چیزیں جو یعنی وہاں پر منظر عام پر آئیں، یہ کچھ چھپی ہوئی نہیں تھیں، یہ آصف سعید کھوسہ کو بھی پتہ تھا، عمر عطاب بندیال کو بھی پتہ تھا، طارق مسعود کو بھی پتہ تھا، اعجاز الاحسن کو بھی پتہ تھا کہ یہ اعتراض ہوں گے۔ اب یہ کوئی بچگانہ تو معاملہ نہیں ہے کہ ویسے ہی بس ادھر ادھر کر کے گول مول کر کے وہ گزر جائیں گے، ظاہر ہے یہ ایک ٹف فائٹ ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا، ایک اٹیمپٹ کی، یعنی یہ پہلا راؤنڈ سمجھ لیں کہ جو اپنا کراس آف سورس کا تھا،
وہ قاضی فائز عیسیٰ اور باقی پٹیشنرز جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. سمجھ لیں کہ ایک راؤنڈ انہوں نے جیت لیا. اب نیا بینچ بنے گا اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا, یہ بھی ایشو یعنی اٹھایا گیا پٹیشنرز کی طرف سے کہ ہم نے تو فل کورٹ کہا تھا, یعنی جتنے بھی اہل ججز ہیں سب جو سن سکتے ہیں. تو بہرحال اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. ظاہر ہے یہ دونوں ججز اس میں نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 10 ججوں کا یعنی اویلیبلٹی ہے. ان میں سے اب کیونکہ یہ 7 رکنی تھا, اصولاً تو 7 رکنی جیسے بڑا ہی بنانا چاہیے, تو اچھا ہے کہ پورے 10 کے 10 ہی اس میں شامل کر دیں. تو دیکھتے ہیں آئندہ کیا معاملات ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو راؤنڈ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ اور وہ وکلا یا وہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں آئین اور قانون کی سربلندی اور فیئر ججز کو چاہتے ہیں, انہوں نے جیت لیا ہے. لیکن بیٹل اسٹل ناٹ اوور. ابھی بہت سارے دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ. ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں, کیونکہ یہ پٹیشن ڈیسائیڈ ہوگی, پھر سپریم جوڈیشل کونسل معاملہ. اگر یہ پٹیشن پٹیشنرز کے خلاف ہوتی ہے تو ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر معاملات آئیں گے. لیکن اگر پٹیشنرز کے حق میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ریفرنسز جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے یا سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے, پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی ضرورت نہیں رہے گی. اب آتے ہیں جی مریم نواز کا معاملہ کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ان کو بنایا گیا پی ایم ایل این کے آئین کے مطابق. اب ان کے خلاف جو پٹیشنرز آئے الیکشن کمیشن میں, ان کی کنٹینشن یہ تھی کیونکہ یہ پہلے چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا نواز شریف کے کیس میں کہ کوئی نااہل بندہ جو ہے پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتا. لہٰذا اس فیصلے کو اور آئین کے آرٹیکل 62 63 کو ساتھ ہی پڑھا جائے. مطلب ان کا یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹرز کے لیے ہے, یعنی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ادھر بھی اپلیکیبل ہوگی, کہ جو وہ نہیں بن سکتا وہ یہ بھی نہیں بن سکتا. لیکن الیکشن کمیشن نے جو یعنی ریسپونڈنٹ کی طرف سے وکالات تھے یعنی مریم نواز کی طرف سے, ان کی پلی یہ تھی کہ اس فیصلے میں صرف پریزیڈنٹ کا لکھا ہے, یعنی جو صاحب اختیار پارٹی میں ہے وہ اس کو امیر کہیں, پریزیڈنٹ کہیں, چیئرمین کہیں, یہ اس پر اپلیکیبل ہے. باقی یہ کسی پر اپلیکیبل نہیں ہے, اس لیے کہ وائس پریزیڈنٹ کو بہت پاورفل یا کوئی بااختیار اتھارٹی نہیں ہوتی کسی پارٹی میں. لہذا اور پھر یہ ہے کہ پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 62 63 پر پورا اترے, اس لیے کہ وہ اسٹرکٹلی ریپریزنٹیٹیوز کے لیے ہیں جو ایم این اے, ایم پی اور سینیٹرز ہیں, اور یہ کوئی بھی عہدہ پارٹی کا کسی کو بھی دیا جا سکتا. تو بہرحال الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریسپونڈنٹ کے نقطۂ نظر سے متفق ہوا اور انہوں نے پٹیشن خارج کر دی. تو مریم نواز فی الحال وائس پریزیڈنٹ کنٹینیو کریں گی, لیکن یہاں بھی جو ہے ابھی معاملہ فائنلائز نہیں ہوا. ایک تو فی الحال کیونکہ وہ سزا سسپینڈ ہے جس میں سزا ہوئی تھی جس کیس میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور نواز شریف کو, وہ بھی ایک ویو ظاہر عام ہے کہ وہ اسٹل سسپینڈ ہے, تو اس کے سسپینشن کا بھی یقیناً ایک یعنی کنسیڈریشن لی ہوگی الیکشن کمیشن نے. اور دوسرے کیس جس میں اب تک گرفتار ہیں اس میں ظاہر انڈر ٹرائل ہیں, وہ فائنلائز نہیں ہوا, فیصلہ نہیں ہوا, اور پھر ایون فیلڈ میں بھی اسٹل پینڈنگ ہے اپیل سو آن. لیکن بہرحال یہ ادھر بھی پہلا راؤنڈ جو ہے وہ مریم نواز کے حق میں ہوا, اب آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ پختہ رسم ستم یعنی پاکستان میں یہ جو توپ و تفنگ والے ہیں ان کی ستم کاری جو ہے وہ بڑی پختہ ہے. تو سنو میرے اہل وطن جو غافل ہیں, سنو میرے اہل وطن جو غافل ہیں, پاک وطن پہ قابض کچھ قاتل ہیں. سنو میرے اہل وطن جو غافل ہیں, پاک وطن پہ قابض کچھ قاتل ہیں. محنت سماج سے نہیں چھوڑتے, محنت سماج سے نہیں چھوڑتے, وہ جو توپ و تفنگ کے حامل ہیں. اب جن کے پاس طاقت ہو, توپ و تفنگ ہو, ٹینک ہو, وہ ذرا محنت ماجرہ تھوڑا ہی مانتے ہیں. وہ تو وہی بات مانتے ہیں جو پینٹاگون والے منواتے ہیں جیسے, یا ہمارے پڑوس میں جو ہو رہا ہے.
تو سنو میرے اہل وطن جو غافل ہیں، پاک وطن پہ قابض کچھ قاتل ہیں، محنت سماجت سے نہیں چھوڑتے وہ جو توپ و تفنگ کے حامل ہیں، یہ آخری لمحے تک ہار نہ مانیں گے، یہ آخری لمحے تک ہار نہ مانیں گے، اہل جبر رسم ستم میں کامل ہیں، یہ آخری لمحے تک ہار نہ مانیں گے، اہل جبر رسم ستم میں کامل ہیں،